اس کے علاوہ ایک بہت اہم بات میں آج کے حوالے سے کرنا چاہوں گا، اگر دوست میری تائید کریں تو ہمارے ایک دوست ہیں احمد فرحات، جن کو گزشتہ رات جو ہے وہ اٹھا لیا گیا ہے۔ پچھلے ہفتے جو ہے وہ وہاں آئے ہوئے تھے، ایک مشاعرے میں ہمارے ساتھ تھے، بہت عمدہ مزاحمتی جو ہے مشاعر ہیں، معروف ہیں، سیاسی طور پر بھی وہ بڑے متحرک رہتے ہیں، ان کے خیالات سے بہت سارے دوستوں کو اختلاف بھی ہو سکتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اختلاف کا یہ بہرحال حل نہیں ہے کہ کسی شخص کو اغوا کر لیا جائے یا کسی شخص کو اٹھا کے اس کو لاپتہ کر دیا جائے اور اس کے بارے میں نہ اس کے گھر والوں کو، اس کے عزیزوں کو اور پیاروں کو علم ہو کہ وہ شخص کہاں پر ہے۔ تو اگر آپ سب لوگ جو ہے اس بات پر متفق ہوں تو ہم آج کا جو اجلاس ہے، آج کا جو یہ حلقہ ہے، اس فورم پر ہم ایک مذمت کی قرارداد بھی پیش کریں ان کے اغوا کے حوالے سے، اور یہ مطالبہ بھی رکھیں کہ ان کی فوری بازیابی جو ہے وہ کی جائے، ادبی کمیونٹی کے حوالے سے اور شعراء اور ادیبوں کے حوالے سے۔ اگر طالب صاحب آپ جی میں بالکل تائید کرتا ہوں، اگر تمام لوگ آپ متفق ہیں اس چیز کو تو اس کو کارروائی کا جو ہے وہ حصہ بنا لیا جائے، اجلاس کی جو رپورٹ ہو تو اس میں جو ہے وہ اس کو شامل کر دیا جائے۔ جی ہاں، میں وہی کہہ رہا ہوں کہ تمام دوست یعنی اس بات کے اوپر متفق ہیں، کوئی اختلافی نقطہ نہیں ہے اس میں، تو اس کو جو ہے وہ حصہ بنا دیا جائے۔ میں غزل کے چند اشعار اسی حوالے سے سنا کے اجازت چاہوں۔ سوچتا، یہ ہمارے ایک دوست تھے شاہجہاں صالح، ان کو بھی اسی طرح لاپتہ کیا گیا تھا، تو اس کے حوالے سے شعر کہے تھے، وہی میں چند ایک شعر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سوچتا بولتا ایک نیا آدمی، سوچتا بولتا ایک نیا آدمی، ہو گیا آخرش لاپتہ آدمی۔ سوچتا بولتا ایک نیا آدمی، ہو گیا آخرش لاپتہ آدمی۔ چھوڑ جاتا ہے ایسا خلا آدمی، چھوڑ جاتا ہے ایسا خلا آدمی، بھر ہی سکتا نہیں دوسرا آدمی۔ چھوڑ جاتا ہے ایسا خلا آدمی، بھر ہی سکتا نہیں دوسرا آدمی۔ اور پا گیا تھا یقیناً تو سچائی کو، پا گیا تھا یقیناً تو سچائی کو، یہ تیرا جرم ہے گمشدہ آدمی۔ پا گیا تھا یقیناً تو سچائی کو، یہ تیرا جرم ہے گمشدہ آدمی۔ زندگی بھی یوں ہی ہاتھ آتی نہیں، زندگی بھی یوں ہی ہاتھ آتی نہیں، اس کو بھی چاہیے سرفراہ آدمی۔ زندگی بھی یوں ہی ہاتھ آتی نہیں، اس کو بھی چاہیے سرفراہ آدمی۔ اور ایک طرف ایک لگن ایک جنوں چاہیے، ایک طرف ایک لگن ایک جنوں چاہیے، وہ بھی کیا آدمی جو نرا آدمی۔ ایک طرف ایک لگن ایک جنوں چاہیے، وہ بھی کیا آدمی جو نرا آدمی۔ اور کفر تو فرض ہے ایسے ماحول میں، کفر تو فرض ہے ایسے ماحول میں، ہو جہاں آدمی کا خدا آدمی۔ جی السلام علیکم، میں راولپنڈی، اسلام آباد اور پاکستان کے تمام رائٹرز کی طرف سے اس وقت اپنے ایک لکھاری ساتھی جو نہ صرف رائٹر ہے بلکہ وہ میڈیا پرسن بھی ہے اور ایک ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ بھی ہے، اس کی بازیابی کے لیے یہاں پر بات کر رہی ہوں۔ آپ نے نوٹ کیا ہم میں سے کوئی نہ رحم مانگ رہا ہے نہ ہمدردی مانگ رہے ہیں، ہم ایک لفظ استعمال کر رہے ہیں، انصاف، آئین اور قانون کے مطابق انصاف۔ اگر کوئی مجرم ہے تب بھی اس کے جرم کے نتیجے میں اس کے باقی سول رائٹس خراب نہیں ہو جاتے۔ احمد فرحات کا جرم کیا ہے؟ شعر لکھنا یا بات کرنا؟ اس وقت سب سے زیادہ سینسٹیو موقع پر جب ایک پورا ملک کا ایک پورا حصہ چارجڈ ہے، ایسے عالم میں ایک بولنے والے شخص کا اٹھایا جانا، اس کا جبری گمشدہ ہو جانا، یہ نہ صرف یہ کہ پاکستان کے لیے بدنامی کا سبب ہے بلکہ ایک لا لیس اسٹیٹ کی ہم ریپرزنٹیشن کر رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت بولنے والے لوگ، سوچنے والے لوگ جو ہیومن رائٹس پر بلیو کرتے ہیں، سیوک رائٹس پر بلیو کرتے ہیں، آئین کی عملداری پر یقین رکھتے ہیں، ان کا دل ڈرتا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ پاکستان کے آئین کی، اس کی ریپیوٹ کی خلاف ورزی ہے، یہ اس کے لیے خطرناک بات ہے۔ اور کوئی بھی شخص جو پاکستان کا حامی ہے، پاکستان سے مخلص ہے، وہ ایسی کوئی بھی لا لیسنس کبھی بھی سپورٹ نہیں کرے گا۔ سو یہ سارے پرامن لوگ اپنا قانونی حق استعمال کر رہے ہیں، اپنا شہری حق استعمال کرتے ہوئے اپنے ایک دوست، ایک ساتھی کی
बाजियाबी और कानून के मुताबिक उससे सलूक किए जाने की डिमांड कर रहे हैं। लिहाजा जबरी गुमशुदगी किसी की भी हो, लिखने वाला हो, पढ़ने वाला हो, बोलने वाला हो, कोई भी हो, वो नामंजूर है। सिविक राइट्स की खिलाफ वर्जी नामंजूर है। अहमद फरहाद को बाजियाब कराया जाए और इस सिलसिले में जो भी कार्रवाई पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारे या अदालतें कर सकती हैं वो उनको करना चाहिए और जल्द अज जल्द करना चाहिए, क्योंकि ये हिरासानी दरअसल दहशतगर्दी है। आप लोगों के मुंह बंद कर देते हैं, उनके कलम के आगे आप रुकावट बना के खड़ी कर देते हैं कि आप बात नहीं कर सकते। सोच पर, जबान पर, कलम पर ये पहरा हमेशा से नामंजूर है, नामंजूर है, नामंजूर है। कलम पे पहरा नामंजूर, सोच पे पहरा नामंजूर, कार पे पहरा नामंजूर, शऊर पे पहरा नामंजूर। मैं जी उन नामालूम अफराद को एक नज़्म पेश करना चाहता हूँ उनके लिए, फराज साहब की। शायद उन तक ये बात पहुँच जाए मेरी कि मत कत्ल करो आवाज़ों को, तुम अपने अकीदों के नेज़े हर दिल में उतारे जाते हो। हम लोग मोहब्बत वाले हैं, तुम खंजर क्यों लहराते हो। इस शहर में नगमे बहने दो, बस्ती में हमें भी रहने दो। हम पालनहार हैं फूलों के, हम खुशबू के रखवाले हैं। तुम किसका लहू पीने आए, हम प्यार से खाने वाले हैं। इस शहर में फिर क्या देखोगे, इस शहर में फिर क्या देखोगे, जब हर्फ यहाँ मर जाएगा, जब तैख पे लय कट जाएगी, जब शेर सफर कर जाएगा। जब कत्ल हुआ सुर साजों का, जब काल पड़ा आवाजों का, जब शहर खंडर बन जाएगा, फिर किस पर संग उठाओगे। अपने चेहरे आईनों में जब देखोगे डर जाओगे। तो मैं ये फराज साहब की नज़्म जो है उनकी नज़र करके ये बताना चाहता हूँ कि शायर जो है वो लिख सकता है, इजहार कर सकता है, और शायर जो है वो किसी इलाके का नहीं है, वो पूरे मुल्क का शायर है। अहमद फरहाद जो है वो कश्मीर के नहीं हैं, वो पाकिस्तान के हैं, इस्लामाबाद के हैं, पूरी दुनिया के उनके लिए पूरी दुनिया में आवाज़ बुलंद की जा रही है। पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पे अहले कलम है, खुददार लोग हैं, अमेरिका में, इंग्लैंड में, दुनिया से बाहर, सब उनके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। तो मैं अपने अहले कलम दोस्तों से भी दरख्वास्त करता हूँ कि वो बड़ी तादाद में इस वाक़े की पूरी तरह से मजम्मत करें, और पूरी तवक्को रखता हूँ कि कल इंशाअल्लाह ताला अहमद फरहाद हमारे बीच में होंगे। अच्छा, यहाँ सब लोगों का शुक्रिया अदा करने की एक रस्म चली जा रही है। शुक्रिया किसी का अदा नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ये हम हैं, ये सिर्फ अहमद फरहाद अकेला आदमी नहीं है। अगर हम समझ सकें तो हम सबको उठाया गया है बुनियादी तौर पर। ये सिर्फ अहमद फरहाद को नहीं उठाया गया, मैं अहमद फरहाद हूँ बुनियादी तौर पर। और मैं ये कहना चाहूँगा तमाम लोगों से कि साहिबान, आपने मशरकी पाकिस्तान में शायरों और अदीबों पर गोलियां चलाकर देख लिया और उसका नतीजा भी देख लिया। अब आप यही काम पाकिस्तान में करना चाहते हैं तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। और हम अपनी मर्जी से सोचते हैं हमें उठा लो, हम सबको उठाओ, फिर अकेले अहमद फरहाद को मत उठाओ। अकेले अहमद फरहाद को उठाने से आवाजें मर नहीं जाएंगी, आवाजें उठती रहेंगी। और ये मामला सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं रहेगा, क्योंकि शायर सिर्फ एक मुल्क का, एक बिरादरी का या किसी एक नस्ल का नुमाइंदा नहीं होता, वो पूरी इंसानियत का नुमाइंदा होता है। और हम इसको पूरी इंसानियत का मसला बनाकर दिखाएंगे। साहिबान, अहमद फरहाद हो, शोएब कियानी हो, इमदाद आकाश हो, या हमारे जितने भी यहाँ पे राइटर्स मौजूद हैं या पाकिस्तान भर में, हमें इसी रियासत ने अपने निसाबों में पढ़ाया कि ये एक जमहूरी मुल्क है। हमें इसी रियासत ने जो है वो इस मट्टी से, इस मुल्क से मोहब्बत करने का दर्स दिया। जब हम मोहब्बत करने लग गए तो हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी आ गई कि हम हर उस चीज के बारे में बात करें जो इस मुल्क को, इस मुआशरे, इस समाज को पसमानदा बनाती है,
جو اس کو اندھیروں کی طرف لے کر جاتی ہے, جو اس کی تنزلی کا باعث ہے. تو احمد فرحاد کا کوئی یہ جرم نہیں ہے کہ اس نے کسی کی زمین پر قبضہ کر کے ڈی ایچ اے بنا لیا ہو, یا اس نے بحریہ ٹاؤن بنایا ہو, یا اس نے کسی کی چار دیواری پھلانگی ہو, کسی کے گھر میں کیمرے نصب کیے ہوں, کسی کی پرائیویسی میں مخل ہوا ہو. وہ ان رائٹس کی بات کرتا ہے جو رائٹس لے کر ایک بچہ اپنی ماں کے بطن سے پیدا ہوتا ہے. وہ رائٹس ہے جمہوریت, وہ رائٹس ہے آزادی رائے, وہ رائٹس ہے ترقی, وہ رائٹس ہے کوسچن کے, اظہار رائے کے. اور ایک ایسا شخص جو گمشدہ لوگوں کے بارے میں آواز اٹھاتا تھا وہ خود اٹھا لیا گیا. یعنی آج ہم اس کے لیے آواز اٹھائیں گے تو کل ہم بھی اٹھائے جائیں گے. تو بھائی اتنے لوگوں کو اٹھا کے آپ کیا کریں گے؟ آپ کو جلد یا بدیر اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ جس طرح آپ نے آئین میں اس ملک کو جمہوریہ لکھا ہوا ہے, اس کے سارے تقاضے پورے کرنے ہوں گے. بصورت دیگر ایک احمد فرحاد نہیں بلکہ احمد فرحادوں کی ایک قطار نکلے گی جس کو اٹھا کے آپ تھک جائیں گے, لیکن ہماری آوازیں بند نہیں ہوں گی. بہت شکریہ.